آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، جبکہ بنی آدم کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن کر بوسیدہ کر لیا، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تو اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بنی آدم کو سونے کی ایک وادی بھر کر مل جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ مجھے اس جیسی ایک اور چاہیے۔ ایک اور وادی اگر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے تو وہ اور کی خواہش کرے گا۔ آقا کریم سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اور بنی آدم کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو جب یہ طے ہے کہ مال کی جتنی بھی کثرت ہم کر لیں، اس کے پیچھے بھاگ لیں، دوڑ دھوپ کرتے ہوئے اللہ سے غافل ہو جائیں، پھر بھی اس کا اینڈ نہیں ہے، وہ تب ہے جب ہم قبر میں جائیں گے۔ تو انسان حلال کے اندر رہتے ہوئے، جائز اور ناجائز کو دیکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی یاد میں رہتے ہوئے وہ کمائے جو اس کے لیے کفایت کر جائے، تو اس سے بڑا انعام اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ مال و دولت، وہ دنیاوی حرص و لالچ کہ جس کے پیچھے پڑ کر انسان کو نہ فرائض کا خیال رہے، نہ سنتوں کی پرواہ رہے، نہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر رہے، تو وہ مال انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت نہیں بلکہ اخروی اعتبار سے اس کے لیے وہ زحمت اور اللہ تعالی کا عذاب بن جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ جب تم جہنم کو دیکھ لو گے، آج تمہیں کتنا بتایا جا رہا ہے، کتنا تم سنتے ہو، کتنی ان باتوں کو اپنے کانوں کے اندر لے کر جاتے ہو، لیکن تمہارے اندر یقین نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ تم دنیاوی دوڑ دھوپ میں الجھے ہوئے ہو، اللہ سے غافل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر قبر میں جاؤ گے، وہاں تمہیں سب کا سب پتہ لگ جائے گا جب جہنم کو دیکھو گے، اور پھر ہر نعمت کی پوچھ ہوگی کہ تمہیں جوانی عطا کی، تمہیں صحت اور تندرستی عطا کی، تمہیں امن اور سکون عطا کیا، تمہیں اللہ کے لیے عبادت کرنے کے وسائل و اسباب آسان فرما دیے، پھر تم نے اپنے ان نعمتوں کو اللہ کی یاد میں کیوں نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بندے سے سوال کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہے، اور ہمیں کیا حکم دیا کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ؟ یہ تو باقی جانوروں کے لیے ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لیکن انسان کو جو شرف، فضیلت اور عقل عطا فرمائی، اس کی بنا پر انسان سے ایک ڈیمانڈ اللہ نے رکھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر چیز تمہارے لیے ہے مگر تم اللہ کے لیے ہو، تمہیں اللہ رب العزت کو ساتھ لے کر جینا ہے۔ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو ایک آ کر عجیب سا مسئلہ اس نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ رات کی چاندنی میں بیٹھا تھا، بیگم ساتھ تھی، تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہیں ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ چاند کی چاندنی نظر آ رہی تھی، تو میں نے یہ کہہ تو دیا ہے
اور پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چاند سے زیادہ یہ کیسے حسین ہو سکتی ہے. تو اب طرح طرح کے وسوسے پیش آتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا نکاح اس کے ساتھ برقرار ہے یا ٹوٹ گیا ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا تھا. اچھے لوگ تھے پرانے وقتوں کے، مسائل حلال و حرام، جائز اور ناجائز کو پوچھ کر چلتے تھے، جو کہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ دین کے بارے میں جس چیز کا تمہیں پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، تو جاننے والوں سے، علماء سے پوچھ کر چلا کرو. اللہ معاف فرمائے، آج کل ہم کلمات کفریہ منہ سے نکالتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اور پھر بڑے ڈٹائی کے ساتھ بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو بڑے غصے میں تھا. کتنے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی طلاق دے دی بیوی کو تو میں تو بڑے غصے میں تھا. تو بابا کیا طلاق کوئی خوشی میں بھی دیتا ہے؟ ہنسی مذاق میں کوئی دیتا ہے؟ وہ ہے ہی غصے کی چیز. تو پھر اس میں تعویلات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جس طرح آپ نے ایجاب و قبول کر کے ایک عورت کو اپنے لیے حلال کیا، اسے آپ کی بیوی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. جب تم نے اس سے نکاح کیا تو زبان کے 2 بول ہی تو بولے تھے آپ نے. ایسے ہی جب آپ طلاق کے بول بولتے ہیں، چاہے وہ مذاق میں بولے، سنجیدہ بولے، غصے میں بولے یا نارمل بولے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واقع ہو کر رہتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے سلاسن جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں کرو ہو جاتی ہے، سنجیدہ کرو واقع ہو جاتی ہے. نمبر 1 النکاح، نکاح کرنا. نمبر 2 والطلاق، اور طلاق دینا. اور نمبر 3 والعتاق، کسی غلام لونڈی کو آزاد کرنا. تو شریعت کا حکم ہے، اس میں کون سا مذاق؟ تو اس بارے میں خوب احتیاط کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ ایسا زبان کی تیزی کے اندر یا غصے میں بول دیں اور پھر ساری زندگی حرام کاری کے اندر زندگی گزارتے رہے، تو یہ انسان کے لیے دنیا میں ہی جہنم کا عذاب ہے. تو اگر کبھی ایسی بات منہ سے نکل بھی جائے تو علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں جا کر کہ یہ کلمہ میں نے ایسے کہہ دیا، قرآن و حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرامین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ رب العزت کے دین کے پابند اور دین کے ماتحت ہیں. ہمیں اللہ نے بندہ کہا، اور بندہ غلام کو کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی غلامی میں ہیں. جیسے وہ حکم دے گا جائز کا ہمارے لیے جائز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز کہا ہمارے لیے وہ ناجائز ہے، جو حلال کہا وہ حلال، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے. اسی کا نام دین اسلام ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس نے یہ پوچھا کہ میری بیوی کو طلاق پڑ گئی کیونکہ وہ چاند سے زیادہ تو حسین نہیں ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم بالکل بے فکر ہو کر اپنی بیوی کے پاس جاؤ، تمہیں طلاق اس کو واقع نہیں ہوئی. اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورۃ التین کے اندر، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے پر پیدا کیا ہے. لہذا جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں یہ اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو ان سب سے احسن اور خوبصورت بنایا ہے. لہذا تمہاری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رب کریم نے یہ جتنا کچھ زمین کا
اس سیارے کا سیٹ اپ بنایا ہے، یہ ہماری خدمت کے لیے بنایا، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ تم اس دنیا کے اندر گم ہونے کی بجائے فنا فی اللہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو لگا دو، اور جب تم اللہ کے سامنے پہنچو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم غفلت کی چادر اتارے، اللہ کے حکم کو اس کا حکم سمجھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں میں اپنی زندگی کی کامیابی اور نور دیکھیں۔ آج یہ چیز، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کم ہو رہی ہے۔ تو یہ غفلت کس طرح ختم ہوگی؟ اس کے لیے دو باتیں علماء نے، صوفیاء نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرے۔ ہم گھر سے نکلے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلو۔ گاڑی میں بیٹھو، سبحان الذی سخر لنا دعا پڑھ کے بیٹھو۔ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے قدم قدم پہ ہمارے پیارے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، جب ہم ان کا اہتمام کریں گے۔ اگر عربی میں آپ کو نہیں آتی، اپنی زبان میں پڑھیں، اللہ تو سب زبانیں بیک وقت سمجھنے والی ذات ہے، اس کو یاد کر لیں کہ باری تعالیٰ میرا یہ کام ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے، میری یہ مراد پوری فرمائے، مجھے اس کام کے اندر یقینی طور پر فائدہ حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کی یاد ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھیں۔ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کیا کریں کہ ہم کوئی بھی کام ہے، ہم نے پانی پیا، کھانا کھایا، ضرورت کا کوئی کام کیا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ سے حاجت اور اللہ سے مانگنا یہ ہمیں ہر کام میں یاد آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہماری زندگی میں آئے گا، تو یہ غفلت ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔